چندراوتی پرنس آف ویلز کالج جموں میں تو خیر میں کسی نہ کسی طرح اندھوں میں کانا راجہ بن بیٹھا تھا، لیکن گورنمنٹ کالج لاہور میں آ کر ساری شیخی کرکری ہو گئی اور یہاں میں کسی شمارے قطار میں نہ رہا۔ نہ تو مجھ میں صنوبری کی اہلیت تھی اور نہ زبان گھما گھما کر، ہونٹ سکیڑ سکیڑ کر، حلق توڑ مروڑ کر اینگلو انڈین لہجے میں انگریزی بولنا ہی میرے بس کا روگ تھا۔ انگریز تو خیر اپنی مادری لہجے میں انگریزی بولنے پر مجبور ہے ہی، لیکن جاپانی، جرمن، اطالوی، فرانسیسی، روسی اور چینی بھی اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو اپنے فطری لہجے کو انگلستانی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غلامی کے دور نے اس احساس کمتری کی یہ وراثت صرف ہم ہی کو عطا کی ہے کہ اگر ہم اپنے نیچرل لہجے میں انگریزی زبان بولیں تو اسے بڑا مضحکہ خیز لطیفہ سمجھا جاتا ہے۔ اپنی اس کوتاہی کے احساس سے دب کر میں اپنے خول میں گھس گیا اور ریشم کے کیڑے کی طرح سمٹ سمٹا کر ایک الگ کون بنا لیا۔ یہاں پر میری ملاقات چندراوتی سے ہو گئی۔ وہ لیڈی میکلیگن کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور موہنی روڈ پر ہندو لڑکیوں کے ایک آشرم میں رہتی تھی۔ ایک روز پنجاب پبلک لائبریری میں ہم دونوں ایک ہی کتاب اپنے نام جاری کرانے کے امیدوار تھے۔ پہلے ہمارے درمیان ہلکا سا فساد ہوا، لیکن پھر لائبریرین نے یہ کتاب ایک ہفتے کے لیے میرے نام ایشو کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ جب میں نے رجسٹر میں اپنا نام درج کروایا تو چندراوتی نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے غور سے گھورا اور پھر چمک کر بولی، اچھا تو تم ہی ہو وہ 30 مار خان ہو جس نے انگلش کا ایسے کا انعام جیتا تھا۔ اخباروں میں تصویر تو بڑی اچھی چھپوائی تھی، دیکھنے میں بھی تو ویسے نظر نہیں آتے۔ اس غیر متوقع حملے نے مجھے لمحہ بھر کے لیے جھپا دیا۔ میں کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ وہ دوبارہ بولی، ارے تم تو بالکل لڑکیوں کی طرح شرما لجا رہے ہو۔ چلو مان لیا وہ تصویر تمہاری ہی تھی، اب پلیز یہ کتاب مجھے دے دو، مجھے پرچہ تیار کرنا ہے۔ میں نے فوراً کتاب اس کے حوالے کر دی اور ساتھ ہی اپنا سارا علم و فضل بھی اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ دوسرے تیسرے روز گورنمنٹ کالج آ جاتی تھی۔ میں اپنی کلاس چھوڑ کر اس کے ساتھ لان میں بیٹھ جاتا تھا اور دیر تک اسے بڑی محنت سے پڑھاتا رہتا تھا۔ جب وہ ہمارے کالج آتی تھی تو کئی لڑکے دو رویہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اسے دیکھ کر بڑی خوش دلی سے سیٹیاں بجاتے تھے۔ ایک روز ہم لان میں بیٹھے تھے تو پروفیسر ڈکنسن میری کلاس کا پیریڈ لے کر قریب سے گزرے، مجھے دیکھ کر رک گئے اور کافی دیر تک نگاہیں گاڑ کر چندراوتی کو گھورتے رہے، پھر مسکرا کر بولے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہی مناسب مقام ہے، کلاس روم میں تو ایک بھی ایسی گولڈن گرل نہیں۔ چندراوتی واقعی صورن کنیا تھی۔ یہ سپر ڈیشر سمیشر قسم کی لڑکیوں کی طرح حسین نہ تھی، لیکن اس کے وجود پر ہر وقت سپیدہ سحر کا ہالہ چھایا رہتا تھا۔ رنگت میں وہ سونے کی ڈلی تھی اور جلد اس کی باریک مومی کاغذ تھی جس کے آر پار نگاہ جاتی بھی ہے اور نہیں بھی جاتی۔ اس کی گردن میں چند باریک باریک نیلی رگوں کی بڑی خوشنما پچیکاری تھی اور جب وہ پانی پیتی تھی تو اس کے گلے سے گزرتا ہوا ایک ایک گھونٹ دور سے گنا جا سکتا تھا۔ چندراوتی کو لاہور میں رہتے کافی عرصہ ہو چکا تھا، لیکن اب تک اس نے نہ جہانگیر کا مقبرہ دیکھا تھا، نہ نور جہاں کے مزار پر گئی تھی، نہ شالیمار باغ کی سیر کی تھی۔ اتوار کے اتوار میں ایک بائیسکل کرائے پر لیتا تھا اور اسے کیریئر پر بٹھا کے تاریخی مقامات کی سیر کرا لاتا تھا۔ وہ اپنے آشرم سے آلو کی بھجیا اور پوریاں بنا لاتی تھی اور بڑی احتیاط سے میرا حصہ الگ کاغذ پر رکھ کے مجھے دے دیتی تھی، کیونکہ ذات کی وہ کٹر ہندو تھی اور وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ہرگز میرا ہاتھ نہ لگنے دیتی تھی۔ ایک اتوار ہم بادامی باغ کی سیر کے لیے گئے۔ وہاں پہنچ کر ہر طرف دیکھا بھالا، لیکن نہ کہیں بادام نظر آئے اور نہ کوئی باغ ہی دکھائی دیا۔ مجبوراً ہم نے ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ کر اپنا پکنک منا لیا۔
چندراوتی کو سائیکل پر بٹھا کے لاہور کی سڑکوں پر فراٹے بھرنے کی مجھے کچھ ایسی چٹیک پڑ گئی کہ میں نے اپنا ذاتی بائسیکل خریدنے کا تہیہ کر لیا۔ انہی دنوں ڈیلی ٹریبیون میں نیڈو ہوٹل والے مسٹر نیڈو کا اشتہار نکلا کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے فوری طور پر پرائیویٹ ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے عرضی ڈال دی۔ مسٹر نیڈو سفید فرینچ کٹ داڑھی والے گول مٹول سے بوڑھے انگریز تھے۔ مجھے دیکھ کر بڑے مایوس ہوئے۔ کہنے لگے، لڑکا بڑا ضدی اور سرکش ہے، پڑھنے لکھنے کا نام نہیں لیتا۔ تم خود نوعمر ہو، تم اسے کیوں کر سنبھالو گے؟ میں تو کسی تجربہ کار اور قرآن ٹیچر کی تلاش میں ہوں۔ میں نے بے اطمینانی سے جواب دیا کہ میں بھی بڑا مصروف ہوں، ایک ماہ سے زیادہ ٹیوشن نہیں کر سکتا۔ اگر اس عرصہ میں وہ لکھنے پڑھنے کی طرف مائل ہو گیا تو میری اجرت ایک عدد ریلے بائسیکل ہوگی۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو میں کوئی فیس نہ لوں گا۔ یہ سودا مسٹر نیڈو کے دل کو بھا گیا، لیکن ریلے بائسیکل کی جگہ انہوں نے ہرکیولس کی پیشکش کی۔ آخر کچھ بحثہ بحثی کے بعد معاملہ ایک فلپس بائسیکل پر طے ہو گیا۔ ان دنوں ریلے کی قیمت 90 روپے، ہرکیولس کی 24 روپے اور فلپس کی قیمت 72 روپے ہوا کرتی تھی۔ ٹیوشن شروع کرنے سے پہلے میں نے مسٹر نیڈو سے کہا کہ اگر لڑکا بہت بگڑا ہوا ہے تو شاید کسی قدر سختی سے کام لینا پڑے۔ انہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مسٹر نیڈو عصبی المزاج بزرگ تھے، اپنے بیٹے کے لاابالی پن سے نالاں نظر آتے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور گوش بر آواز تو نہیں۔ پھر آہستہ سے میرے کان میں کہا، خدا تمہیں خوش رکھے، ضرور سختی کرو، لیکن دیکھنا کوئی ہڈی وڈی نہ توڑ دینا، میرے سر پر قیامت آ جائے گی۔ جان نیڈو 15-16 برس کا مغرور سا لونڈا تھا۔ ایک ملازم مجھے اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس نے ناک سکیڑ کر نفرت سے میری طرف دیکھا اور بدتمیزی سے بولا، نکل جاؤ فوراً، آپ کا اس کمرے میں کیا کام ہے؟ صبر بیٹا صبر، میں نے کہا، میں تمہارا نیا ٹیوٹر ہوں، تمہیں پڑھانے آیا ہوں۔ ہوں ٹیوٹر، جان نے تحقیر سے الفاظ چبا کر کہا۔ میں کہتا ہوں چلے جاؤ، میرے پاس فالتو وقت نہیں۔ جان نے چھاتی پھلائی اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر میرے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک زناٹے دار چانٹا رسید کیا اور ڈانٹ کر کہا، یو سن آف بچ، تمہاری اماں نے تمہیں استاد سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ جیب سے ہاتھ نکال کر سیدھی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ جان نے کچھ اور اکڑو دکھائی تو میں نے پے در پے اس کے 2-3 اور تھپڑ لگا دیے۔ وہ روتا ہوا دروازے کی طرف لپکا تو میں نے اسے گردن سے پکڑ کر روک لیا اور کہا، تمہارا باپ اس میں کوئی دخل نہ دے گا، میں اس سے پوچھ کر آیا ہوں۔ نان سینس، جان چلایا، میرا باپ مجھے مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا، صرف ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں۔ میں نے اسے مطلع کیا، باقی سب چھٹی ہے۔ جان نے مجھے بڑی شستہ انگریزی میں 2-3 گالیاں دیں۔ میں نے اس کی کلائی مروڑ کر پیٹھ پر ایک لات جمائی اور اسے مرغا بننے کا حکم دیا۔ یہ اصطلاح اس کے لیے نئی تھی۔ میں نے خود مرغا بن کر اس کی رہنمائی کی۔ 5-10 منٹ کان پکڑ کر اس کی طبیعت صاف ہو گئی اور اس کے بعد ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ 1 ماہ کے بعد جب میں اپنا فلپ سائیکل وصول کر کے رخصت ہونے لگا تو سارا گھر میرے پیچھے پڑ گیا کہ میں منہ مانگی فیس پر جان کا ٹیوٹر بنا رہوں، لیکن میری ٹیوشن تو چندراوتی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اب لاہور تھا اور میرا بائسیکل۔ کسی ٹریفک سارجنٹ نے بھی شہر کی اتنی گشت نہیں کی ہوگی جتنا کہ ہم دونوں نے لاہور کے گلی کوچوں کو کھنگال ڈالا۔ ایک اتوار میں چندراوتی کے پاس آشرم پہنچا تو وہ اداس بیٹھی تھی۔ اس نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھا تھا اور وہ اپنی ماں کے لیے فکر مند تھی۔ میں نے اسے کیریئر پر بٹھایا اور گرینڈ ٹرنک روڈ پر ایمن آباد کی راہ لی۔ میں سائیکل چلاتا رہا، چندراوتی پیچھے بیٹھی کوئی بھجن گنگناتی رہی اور 26-27 میل کا فاصلہ دیکھتے ہی دیکھتے وقت سے پہلے ختم ہو گیا۔